إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے درس میں وتر کی نماز کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ اس نماز کی کیا اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس نماز کی تاکید کی ہے ان لوگوں کو جو قرآن والے ہیں، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن کے حفاظ ہیں، قرآن کا گہرا علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہر مسلمان کے لیے اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ وہ رات میں چاہے عشاء کے بعد ہو یا پھر قیام اللیل کے اخیر میں ہو، نماز وتر کا اہتمام کریں۔ وتر میں ایک اہم چیز دعا ہے جسے ہم قنوت کہتے ہیں، اسے قنوت وتر کہتے ہیں، کیونکہ قنوت دو طرح کی ہے، ایک ہے قنوت وتر اور دوسری ہے قنوت نازلہ، کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے جو امت کے بڑے حصے پر آئے یا کسی ایک ملک کے پورے حصے پر یا کسی ایک علاقے میں آئیں، تو ایسی بڑی مصیبت کے لیے، پریشانی کے لیے، اس سے نجات کے لیے اہل ایمان فرض نمازوں میں قنوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں قنوت کی، اور عام طور سے مسلمان اس کے بعد ہر دور میں قنوت کرتے آئے ہیں، یعنی قنوت نازلہ پڑھتے آئے ہیں۔ یہ فرض نمازوں میں ہوتی ہے، لیکن قنوت وتر جو ہے یہ صرف وتر میں ہوتی ہے، اس کی دعا میں فرق ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ قنوت وتر کی دعا کیا ہے، اور پچھلے درس سے گفتگو کو آگے ہم جاری انشاءاللہ رکھیں گے۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے کہ میں انہیں وتر کی قنوت میں پڑھوں۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سبھی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں کل 9 جملے ہیں، 9 باتیں ہیں، 9 کلمات ہیں۔ اس کے علاوہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ صحابہ قنوت وتر میں اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود بھی پڑھتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کلمات کے معنی کیا ہے۔ ایک تو ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا کہ سب سے پہلی چیز جو قنوت وتر میں مانگنی چاہیے وہ ہدایت ہے، اس لیے کہ انسان کھانے پینے سے زیادہ، تمام نعمتوں سے زیادہ محتاج ہے اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کا۔ ہدایت مل گئی اور دنیا کی دوسری چیزیں نہ ملیں کوئی بات نہیں، لیکن ہدایت نہ ملے اور سب کچھ مل جائے تب بھی انسان محروم ہے۔
لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حالات میں اس سے سب سے پہلے ہدایت مانگے۔ یہی تعلیم سورۃ الفاتحہ میں ہم کو دی گئی ہے۔ آج ہم اس سے آگے کی دعا کا حصہ جو دوسری بات اس میں دوسرا کلمہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا کلمہ کیا ہے؟ وعافنی فی من عافیت، وعافنی فی من عافیت۔ اے اللہ پہلے جو لوگ گزرے جنہیں تو نے عافیت سے نوازا، اے اللہ مجھے بھی انہی میں شامل کر کے تو عافیت نصیب فرما، یا جس طرح تو نے انہیں عافیت عطا فرمائی مجھے بھی اس عافیت کا وافر حصہ عطا کر، خوب خوب عافیت دے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ ہدایت کے بعد اللہ سے عافیت مانگی جاتی ہے، لیکن عافیت کا مطلب کیا ہے؟ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ بری چیزوں سے مجھے بچا۔ کون سی بری چیزیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عافیت کی دین میں اہمیت کیا ہے، اللہ سے عافیت مانگنا کیوں ضروری ہے اور کتنا اہم ہے۔ رفاعہ ابن رافع کہتے ہیں قام ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ علی المنبر ثم بکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایک دن ممبر پر چڑھے خطبے کے لیے اور رونے لگے، ثم بکا، رونے لگے۔ وقال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول علی المنبر ثم بکا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے پہلے سال جب آپ ایک دن ممبر پر چڑھے تو آپ بھی روئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے تو اس کو یاد کر کے کون رو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ فإن احدا لم يعط بعد الیقین خیرا من العافیہ۔ اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت مانگو، اس لیے کہ کسی انسان کو، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی انسان کو یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی۔ کیا فرمایا؟ کہ تم اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت مانگو، اس لیے کہ کسی بھی انسان کو یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نصیب نہیں ہوئی، عطا نہیں کی گئی۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سنن الترمذی یا جس کو ہم جامع ترمذی بھی کہتے ہیں، حدیث نمبر 3558، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس میں کیا بات ہے؟ آپ نے دو باتیں کہیں، اللہ سے عفو مانگو اور عافیت مانگو۔ عفو کیا ہے؟ اپنے گناہوں کے لیے معافی، اپنے گناہوں کے لیے معافی۔ ہم لیلۃ القدر میں کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ جب تو معاف کرنے کو پسند کرتا تو میں سب سے زیادہ لائق ہوں، اس لیے کہ سب سے زیادہ گناہ گار میں ہوں، مجھے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو بس مجھے بھی معاف کر دے۔ تو عفو یہ ہے کہ انسان اپنی کوتاہیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوتاہیاں اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہلاک ہونے کا ذریعہ بنیں گی، ہلاک ہونے کا اس کے لیے ذریعہ بنیں گی۔ ہم گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی مصیبت آتی ہے اور آخرت میں بھی، تو اللہ معاف کر دے، یعنی عذاب نہ دے۔ اے اللہ مجھے میری پکڑ نہ فرما۔ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پکڑ نہ فرما میری۔ یہ ہوا نمبر ایک۔ دوسرا کیا ہے؟ اسأل اللہ العفو والعافیہ، اور اللہ سے عافیت مانگو۔ عافیت مانگو، جتنی بھی بلائیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں ان سے بچائے رکھ اے اللہ مجھ کو۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں مجھے ان سے بچائے رکھ۔ یہ کیا ہے؟ عافیت اس کو کہتے ہیں۔
تو عفو یہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور عافیت یہ ہے کہ اللہ محفوظ رکھے، اس کو یاد رکھے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ سے مانگتے رہو۔ پھر آپ نے کہا فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، اس لیے کہ کسی بھی بندے کو یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر نعمت عطا نہیں کی گئی ہے۔ یعنی اگر ایمان مل گیا اور اللہ کی بات پر، اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، دین اسلام پر، اللہ کے احکام پر یقین دل میں آ گیا، یقین کی دولت مل گئی، اس کے بعد عافیت کی دولت ملنا ضروری ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ملتا۔ اتنی بڑی چیز کہ ایمان کے بعد اگر کسی کو کوئی چیز ملے، ہدایت کے بعد کوئی چیز ملے انسان کو، تو کیا ہونا چاہیے؟ وہ عافیت۔ اس لیے اللہ سے مانگو۔ تو ہم قنوت میں بھی کیا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت مانگی اللہ سے، اس کے بعد کیا مانگ؟ دیکھیے حدیثیں کیسے ملتی ہیں آپس میں۔ ایمان کے بعد کسی کو عافیت سے بڑھ کے نعمت نہیں ملی، اللہ ہدایت دے، اور اس کے بعد کیا دے؟ عافیت دے، کیونکہ ہدایت کے بعد اگلی چیز کی ضرورت کیا ہے؟ عافیت۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ عباس ابن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی چیز سکھائیے، ایسی دعا سکھائیے کہ میں وہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں۔ صحابہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں بھی پوچھتے تھے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ بھی گھڑنا شروع کر دیں اور اسی کی پابندی کریں، نہیں، ہم دعا میں بھی سنت کے محتاج ہیں۔ اللہ سے کیسے مانگنا اس کا بھی ڈھنگ ہم کو نہیں ہے، اس میں بھی ہم محتاج ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ لہٰذا اپنی بنی بنائی دعاؤں کی بجائے ایک انسان کے لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ مسنون دعاؤں میں سے کوئی دعا مانگے۔ ایک اس لیے کہ اس کو اتنی عقل نہیں کہ کیسے مانگنا، ہو سکتا ہے کچھ الٹا ہی مانگ لے اللہ سے جو اپنے لیے اچھا نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ جب وہ مسنون دعاؤں میں سے کوئی دعا مانگے گا اللہ سے تو سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو ایک تو سب سے اچھی دعا مانگی جو صحیح دعا ہے جس میں کوئی خرابی نہیں، اور دوسری یہ کہ اس دعا کے مانگنے میں سنت کا بھی ثواب ملے گا کہ اس نے اقتداء کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک آدمی اپنے حساب سے کچھ مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتا ہے، وہ منع نہیں ہے کہ اللہ مجھے موٹر کار دے، کوئی مانگے اگر تو موٹر کار تو مسنون دعا میں ملے گا نہیں، ایگزام میں پاس کر دے، اے اللہ جاب کے لیے میں انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں، انٹرویو میں کامیاب کر دے، تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ بھی آدمی اپنی زبان میں مانگ سکتا ہے۔ لیکن بہت ساری دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہر زمانے میں انسان کی ضرورت رہی ہیں، چاہے وہ پرانا زمانہ ہو یا آگے آنے والا کتنا بھی نیا زمانہ کیوں نہ ہو، اور اس کے کلمہ جیسے صحت ہے، اسی طرح سے ہدایت ہے، یا اسی طرح سے اور بہت ساری نعمتیں ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیوں نہ ہم اس میں وہ الفاظ لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تاکہ ہم کو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو کر ہم کو وہ زیادہ عطا کرے۔ خیر، تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں سیکھتے تھے۔ کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی دعا سکھا دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ سے دعا کر سکوں۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العافیہ، کیا مانگو؟ اللہ سے عافیت مانگو، بس اللہ سے کیا مانگو؟ اگر ایک ہی چیز عافیت مانگو، بولے کہ ایک ہی چیز اتنی بڑی ہے، عافیت مانگو اللہ سے، سب آ جاتا کہ اس میں؟ ہاں سب آتا اس میں، کیسے آتا ہم دیکھیں گے۔ صلی اللہ العافیہ، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ فمکثت ایاما ثم جئت، کہا کہ میں نے یہ سنا تو ٹھیک، سن تو لیا، کچھ دن پھر ٹھہرا رہا میں، پھر آیا، پھر کہا فقلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ،
کہ اللہ کے رسول ایک دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں ان الفاظ میں. فقال علی، آپ نے فرمایا، کہتے مجھ سے کہا، یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے عافیت مانگو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نئی دعا نہیں، وہی جو دعا سکھائی گئی تھی. یعنی آپ کو یاد تھا کیا سکھایا ان کو، اور وہ سوچے کچھ اور بھی سکھائیں گے تو تھوڑا شاید کم لگا ہو کہ خالی عافیت مانگو، کچھ اچھی لمبی دعا کو سکھاؤ. آپ نے کہا، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ سے عافیت مانگو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہی مانگو. یہ مانگا، سب آ گیا اس کے اندر. اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، سے الجامع صغیر حدیث نمبر 7938 اور حدیث صحیح ہے. طارق ابن اشیم الاشجعی صحابی ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واتاہ رجل، کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ جو بات چیت ہوئی وہ انہوں نے سنی. فقال، اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ کیف اقول حین اسأل ربی، کہ اللہ کے رسول میں جب اپنے رب سے دعا کروں تو کیسا مانگوں. صحابہ دیکھیے کیسے اچھے لوگ تھے، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے یہ کیا پوچھنے کی چیز ہے کیا، اپنے حساب سے ریسرچ کریں گے، اپنے حساب سے کرے تو چلتا نہیں. صحابہ ایسے لوگ نہیں تھے. صحابہ دین کے معاملے میں اپنی دخل اندازی نہیں کرتے تھے، وہ پوچھتے تھے، اور ان کے لیے پوچھنے کے لیے کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے پاس براہ راست اللہ سے علم آتا ہے. تو ان کو چھوڑ کے ہم اپنے دل سے کچھ بھی کریں نہیں کرتے تھے. تو کہا کہ یا رسول اللہ کیف اقول حین اسأل ربی، کہ اللہ کے رسول میں جب اللہ سے دعا کروں تو کیسے دعا کروں، ذرا سکھائیے تو صحیح. قال، آپ نے فرمایا، قل اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں چھوٹی ہوتی ہیں، اس میں بات زیادہ ہوتی ہے. ہم لوگ گھنٹہ بھر مانگ کے بھی ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جامع ہوتی ہیں، سب آ جاتا، الفاظ کم اور چیزیں زیادہ. کیا کہا؟ 4 چیزیں. اب دیکھیے آپ کو لگے 4 ہی تو چیزیں نا، کیا بات ہے، اور بھی کتنی ساری چیزیں جو اس میں نہیں ہیں. اچھا کیا ہیں؟ کہا کہ یوں کہو، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، وارحمنی، مجھ پہ رحم فرما، وعافنی، مجھے عافیت دے، وارزقنی، اور مجھے رزق دے. 4 چیزیں ہیں. 4 چیزوں کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے پہلے 2 میں. اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ ہوا ایک. دوسرا حصہ وعافنی وارزقنی، یہ دوسرا. پہلے میں اور 2، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ ہاں، انسان کے گناہ، بڑے گناہ، شرک ویسا گناہ، اور اس کے علاوہ چھوٹے بھی گناہ اس سے جو، تو انسان جہنم میں جاتا ہے کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے. تو جہنم سے حفاظت کے لیے کیا مانگنا چاہیے اللہ سے؟ ہاں، جہنم سے حفاظت کے لیے اللہ مغفرت کر دے. میرے سارے گناہ جن سے میں جہنم میں جا سکتا ہوں، ممکن ہے اگر تو معاف نہیں کیا تو جہنم میں چلا جاؤں گا. عدل کا تقاضا سزا ہے. اگر انصاف کیا جائے تو نیکی کے بدلے انعام اور گناہ کے بدلے سزا. تو اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، انہیں بخش دے. اللہم اغفر لی، ایک، جہنم سے بچانے کے لیے. وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں اس اعتبار سے کہ مجھ پر عذاب نہ آئے اور میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ تیرا ہو، تیری رحمت مجھ پر ہو. رحمت جب ہوتی ہے تو انعامات بھی آتے ہیں.
جب اللہ کسی بندے پر رحم کرتا ہے تو سزا دے گا اس کو معاف کرتا ہے، اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، خیر اس کو دیتا ہے۔ اور آخرت میں اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ آخرت میں اللہ کی رحمت حشر کے میدان میں بھی ہوگی، اور اس کا اتمام، اس کا کمال کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ تو اے اللہ مغفرت کر، جہنم سے بچا، اور رحم کر، جنت میں ڈال دے۔ مغفرت کا معاملہ کمال یہ ہے کہ دنیا میں بھی عذاب نہ ہو اور آخرت میں بھی نہ ہو، اور رحمت کا کمال یہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی رحم کرے اور آخرت میں بھی جنت میں ڈال دے اور رحم کرے۔ تو یہ رحمت اس لیے ایک حدیث میں آیا کہ جنت میری رحمت ہے، جس پر چاہتا ہوں میں رحم کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے پر رحم کرتا ہے تو اسے کہاں ڈالتا ہے؟ جنت میں۔ یہ ہوا پہلا حصہ۔ دوسرا کیا ہے؟ وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي، اے اللہ مجھے عافیت دے اور رزق عطا فرما۔ عافیت نیگیٹو چیزوں کے لیے ہے، کیا؟ بیماری، پریشانی، سر درد، بدن درد، دل درد، ٹینشن، فکر، غم، دشمن، اور دنیا کی نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، سانپ بچھو سے لے کے سب کچھ، بیماری سے لے کے سب کچھ، کورونا، ساری چیزیں۔ عافیت دے، محفوظ رکھنا۔ اور صرف محفوظ رہنا ہے نہیں، ضرورتیں بھی انسان کی ہیں، کھانا پینا، لباس، گھر، دنیا کی ساری ضرورتیں، جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان کو ایک لفظ میں اگر بیان کر دیا جائے تو اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ رزق۔ انسان کی ضرورتیں، اس کو ملنا، وہ ضرورتیں کیا ہیں؟ ایک ورڈ میں آپ اس کو کہیں تو کیا ہے وہ؟ رزق۔ تو عافیت میں ساری بری چیزوں سے حفاظت ہے، اور رزق میں ساری ضرورت کی چیزوں کا مطالبہ ہے۔ کیا بچا؟ دنیا میں مغفرت کر، آخرت میں مغفرت کر، دنیا میں بھی رحم کر، آخرت میں بھی رحم کر، جنت کا معاملہ، یہ دینی معاملہ حل ہو گیا، ٹھیک؟ جہنم سے بچ کے کدھر؟ جنت۔ یہ ہوا دنیا آخرت کے حساب سے دینی مسئلہ۔ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ ضرورتیں ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، پریشانیوں سے عافیت دیں اور ضرورتوں والا رزق دیں، جو بھی ضرورت میری ہے اس کو پورا کریں۔ یہ ساری چیزیں اس دعا میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آپ نے کیا کہا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلَّا الْإِبْهَامِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایسا جمع کیا، انگلیاں جمع کی، ابہام کے سوا، یہ ابہام ہے، اس کو جمع کیا، ایسا کیا پورا ایک دم، پوری انگلیاں جمع کی، اور کیا کہا؟ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ۔ یہ جو چار چیزیں، کتنی دعائیں ہیں، کتنی چیزیں بیان کی اس میں؟ چار ہے نا؟ چار بن کے ایسا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں اس میں تیری دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ کون کہا یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دعا میں دنیا اور آخرت کے سارے مسائل اور ساری ضروریات اس کے اندر آ گئی۔ کیسی دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا اس میں؟ مغفرت سب سے پہلا، ہم تو پاپی ہیں، وہاں سے شروع کریں گے نا، ہم تو گناہ گار ہیں، شروعات وہاں سے ہونا چاہیے، ہم لائق ہیں کہ کچھ مانگنے کے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں مانگنے کا موقع دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی مانگنے کی چیز کیا؟ اے اللہ میری مغفرت کر دے، بہت غلطی کر کے آیا ہوں، اب مانگ رہا ہوں، اللہ معاف کر دے مجھ کو، مغفرت کر دے، پھر مجھ پر رحم فرما، تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ پھر اس کے بعد مجھے کیا دے؟ عافیت دے، اور اس کے بعد رزق دے۔ تو مغفرت، رحمت، عافیت اور رزق، یہ چار دعائیں اس ایک حدیث میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار انگلیاں اس طرح سے بند کر کے مٹھی جیسے بنائیں اور کہا کہ اس دعا میں تیری دنیا اور آخرت کا سارا معاملہ جمع ہو گیا۔ اتنی بڑی دعا ہے یہ۔ تو ان چار چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ وعافنی فی من عافیت، اے اللہ مجھے عافیت دے۔ تو ایک چیز اس میں عافیت بھی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا جو میں نے بیان کی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2697 ہے۔
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وعافنی فی من عافیت، کہتے ہیں انما یسأل ربہ العافیۃ المطلقہ، بندہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ بیماریوں سے عافیت دے، فلاں چیز سے عافیت دے، کسی چیز کا نام آیا ہے اس میں کہ کون سی سانپ سے عافیت دے، بچھو سے عافیت دے، دشمن سے عافیت دے، بچا؟ نہیں، کسی چیز کا نام اس میں نہیں ہے۔ تو جب کسی چیز کا نام نہیں ہے تو اس میں کیا آ جائے گا؟ سب کچھ، ہر مصیبت اور برائی اور پریشانی سے کیا دے؟ عافیت دے۔ کہتے ہیں انما یسأل ربہ العافیۃ المطلقہ، مطلق عافیت مانگی ہے، بغیر کسی قید کے عافیت مانگی گئی ہے۔ کہتے ہیں کیا ہے اس میں، کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں وہی العافیۃ من الکفر والفسوق والعصیان، اے اللہ عافیت دے، کفر سے بچا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی کہ آدمی دنیا میں ہو سکتا ہے کفر میں چلا جائے، آج نہیں جا رہے۔ کتنی نادان بچیاں ہیں کالج میں جا رہی ہیں، کال سینٹر میں جاب پہ جا رہی ہیں، جا کے وہاں کسی کے ساتھ محبت ہو گئی، مسلمان بھی نہیں ہو، اور پھر ایسی محبت کہ اللہ کی محبت پر بھی غالب، رسول کی محبت پر غالب، ماں باپ کی محبت پر بھی غالب، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے ساتھ بھاگ گئی، چلی گئی، اور جا کے کسی عبادت خانے میں جا کے وہاں پہ اپنی شادی اس سے پھیرے لگا لیے، یا چرچ میں جا کے اس سے شادی کر لی، یا کورٹ میں جا کے اس سے شادی کر لی، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، کہیں اور ہی جائے گی۔ ایسا نکاح ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، جا کے پھر اس کے دین پہ بھی چلنے لگ جائے۔ محبت میں انسان اللہ کی بندگی سے نکل جاتا ہے۔ کیسی محبت ہے بھائی؟ سالوں سال ماں باپ پال کر پوس کر بڑا کریں، اور اس کے بعد میں 2-4 مہینے میں ایسی محبت اس کی غالب آ جائے کہ سارے ماں باپ کو بھی بھول جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ تو سب سے پہلی چیز وہی العافیۃ من الکفر، اللہ کفر سے عافیت دے۔ پھر والفسوق والعصیان، فسوق اللہ کی حدوں سے باہر نکل جانا، نہیں کرنے کے لیے جو کہا اللہ نے وہ کرنا، اے اللہ بچا، حرام کاموں کے ارتکاب سے محفوظ رکھ۔ والعصیان، اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی سے بچا۔ اللہ کے احکام 2 طرح کے ہیں، مت کرو، کرو۔ پہلا حکم کون سا تھا آدم علیہ السلام کو؟ مت کرو، ولا تقربوا هذه الشجرة۔ تو جو نہیں کرنا ہے آدمی وہ کر گزرے، اور جو کرنا ہے وہ نہیں کرے۔ تو یہ دونوں چیزوں سے اللہ محفوظ رکھ، تیرے حکم کی خلاف ورزی سے بھی محفوظ رکھ، اور تیرے منع کیے ہوئے دائرے سے، حفاظت کے دائرے سے نکلنے سے بھی بچا، حرام میں جانے سے بچا۔ پھر اس میں عافیت دے کس سے؟ والغفلۃ والاعراض، غفلت سے عافیت دے، اعراض سے عافیت دے، کہ اللہ میں بھول جاؤں تیرے احکام کو، غافل ہو جاؤں، دنیا میں لگ جاؤں، کسی اور چیز میں کھو جاؤں، اور تیرے حکم کو، تجھ کو بھول جاؤں۔ اے اللہ غافل ہونے سے بچا، اور اعراض سے بچا، کہ اللہ مجھے معلوم ہو کہ کیا کرنا ہے لیکن میں اوائڈ کروں، اس کو اوائڈ کروں۔ بعض اوقات انسان کو یاد ہوتا ہے لیکن آدمی اوائڈ کرتا ہے، اس کو معلوم ہے اس کو یہ حرام ہے، لیکن دل بول رہا ہے دیکھ غلط ہے، تو غلط کر رہا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ اس سے اعراض کرتا ہے، جان کے انجانا بنتا ہے اور غلط میں واقع ہوتا ہے۔ کبھی یاد ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے پورا کرنا ہے، یاد ہوتا ہے، لیکن آدمی اس کو اعراض کرتا۔ کتنے لوگ ہیں، اذان ہوتی ہے، کرکٹ میچ چل رہی ہے، آخر کے اوورز ہیں، بہت اہم چیز ہے بھائی، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، نماز چھوڑی جا سکتی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، بیوی کچن سے بولتی ہے دیکھیے جی اذان ہو رہی ہے، حالانکہ اس نے بھی سنا ہے، لیکن یہ سن کے بھی کیا کرتا ہے؟ اس سے اعراض کرتا ہے، ہاں ہاں سنا میں بھی، نہیں جاتا، اسی میں لگا رہتا ہے۔ نماز چلی جاتی ہے، جماعت تو جماعت، نماز ہی چلی جاتی ہے۔ پھر فون کرتا کسی عالم کو،
اگر نماز چھوٹ گئی تو ساری نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے؟ اب یاد آیا کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اہل اعراض سے بچا، حق سامنے آئے، تیرا حکم سامنے آئے، تیری شریعت کا مسئلہ سامنے آئے اور میں جانتے بوجھتے اس کو اوائڈ کروں، اس سے میری حفاظت کریں۔ یہ ساری بربادیاں ہیں، یہ ساری مصیبتیں ہیں۔ وَفِعْلِ مَا يُحِبُّهُ وَتَرْكِ مَا يُحِبُّهُ وَفِعْلِ مَا لَا يُحِبُّهُ وَتَرْكِ مَا يُحِبُّهُ، اور اللہ عافیت دے ایسا کام کرنے سے جو تو پسند نہیں کرتا، اور ایسا کام چھوڑنے سے مجھے عافیت دے، بچا جو تو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی پسند کو چھوڑنے سے بچا اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو کرنے سے بچا۔ ان تمام چیزوں سے عافیت کہتے ہیں فَهَذَا حَقِيقَةُ الْعَافِيَةِ، یہ عافیت کی حقیقت ہے۔ اصل تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ سانپ بچھو سے بھی زیادہ خطرناک یہ چیزیں بھائی۔ سانپ ڈس لے مر جائے گا، لیکن اگر شیطان ڈس لے، شیطان ڈس لے تو بہت خطرناک ہے، بگڑ جائے گا۔ یہ زندہ رہے کہ مرنے جیسا ہو گیا، مرنے سے بھی برا ہو گیا اب یہ، کیونکہ پھر یہ ایسی جگہ جائے گا لا يموت فیہا ولا یحیا۔ جہنم کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ یہ کون سی زندگی نہیں؟ نہ اس میں موت ہوگی کہ اس سے فنا ہو کے فرار ہو جائے، ختم، جہنم کا عذاب ختم، موت نہیں۔ اور نہ وہ جیے گا کہ یہ جینا بھی کوئی جینا ہے بھائی، یہ جینا بھی کوئی زندگی ہے، اس میں اتنا عذاب ہے کہ اس کو زندگی کون کہے گا؟ زقوم ہے کھانے کے لیے، اور حمیم ہے پینے کے لیے، کھوتا ہوا پانی اور کانٹے دار پھل، اس کو کھانا پینا ہی کیا ہے؟ اور ہر جگہ آگ، ہر جگہ گرمی، یہ کیسی زندگی ہے؟ اس کو زندگی بول سکتے ہیں؟ زندگی نہیں، یہ موت سے بری زندگی ہے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا۔ تو کہتے کہ فہذا حقیقت العافیہ، یہ عافیت کی حقیقت ہے۔ وَلِهَذَا مَا سُئِلَ الرَّبُّ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَافِيَةِ، کہتے اسی لیے اللہ رب العالمین سے عافیت سے پس زیادہ محبوب چیز کبھی مانگی نہیں گئی۔ کسی بندے نے اللہ سے عافیت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں مانگی۔ لِأَنَّهَا كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ وَأَسْبَابِهِ۔ آخری جملہ بہت اہم ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ عافیت ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ایسا جامع لفظ ہے کہ جامعۃ للتخلص من الشر کلہ واسبابہ، ہر قسم کے شر اور اس شر کے اسباب، ان تمام سے خلاصی اور نجات کا کلمہ یہ ہے۔ اللہ ہر قسم کی برائی سے بچا اور اس برائی کے اسباب سے بچا۔ یہ کیا ہے؟ عافیت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ شفاء العلیل میں یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ای وعافینا فی من عافیت، کہتے ہیں ای عافینا من امراض القلوب و امراض البدن، اے اللہ عافیت دے۔ اب اس کو اور شارٹ کر کے بول رہے ہیں، کون؟ شیخ عثیمین کہتے ہیں اے اللہ عافیت دے، محفوظ رکھ، سلامت رکھ، بچا لے۔ کس چیز سے؟ دو چیزوں سے، من امراض القلوب و امراض البدن، دل کی بیماریوں سے اور جسم کی بیماریوں سے۔ دل کی بیماری میں ساری بے دینی آ جاتی، کفر، شرک، نفاق، ریاکاری، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، لالچ، دنیا کی ہرس اور نہ جانے کتنی چیز ہے۔ ساری بیماریاں کون سی ہیں؟ دل کی، جو ہلاک کریں گی، کیونکہ آخرت میں نجات کون پائے گا؟ جس کا دل سلامت ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد، ہاں مگر یہ کہ ایک انسان اللہ کے پاس قلب سلیم، صحیح سالم دل لے کر آئے، سلامت دل لے کر آئے، جو ساری نفسیاتی پیچیدگیوں سے، دل کی بیماریوں سے وہ دل پاک ہو۔ تو اس دعا میں کیا عافیت دے دل کی بیماریوں سے، جس میں ساری بے دینیاں اور ساری بد اخلاقیاں آتی ہیں، اور
وامراض البدن، بدن کی بیماریوں سے، کینسر سے لے کے اور ساری چیزیں، اور کورونا وہ سب آ گیا اس میں، ہر قسم کی بیماری سے بچائے، کیونکہ اگر جسم سلامت نہیں ہوگا تو نہ دنیا کے کام کر سکتا ہے، نہ اللہ کے حکموں کو پورا کر سکتا ہے، نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ تجارت کر سکتا ہے۔ یہی تو سواری ہے ہماری، یہی تو سواری ہے آخرت کے سفر میں، یہ صحیح سالم ہونا چاہیے۔ اللہ کی مرضیات کی تعمیل کے لیے جسم ہی تو ہمارے پاس ہے، قلب تو ارادہ کرتا ہے، اس کے بعد اس کی تطبیق کس سے ہوتی ہے؟ جسم سے ہوتی ہے، تو اس جسم کی بھی حفاظت اللہ سے مانگنا چاہیے۔ مجموع فتاوی میں یہ بات جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 148 پر شیخ ابن عثیمین نے کہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں، ایک دعا اس میں سے کیا ہے؟ آپ فرماتے تھے اللہم متعنی بسمعی و بصری، اللہم متعنی بسمعی و بصری، اے اللہ میری سماعت، میرے کان، اور میری بصارت، میری آنکھیں، ان سے مجھے فائدہ اٹھاتے رہنے کی توفیق دے، ان کو ضائع مت کر، ان کو بچا، مجھے ان سے انتفاع کی توفیق دے۔ اللہم استمتاع مجھ کو اس سے دے۔ اللہم متعنی بسمعی و بصری حتی تجعلہما الوارث منی، یہاں تک کہ ان دونوں کو میرے لیے وارث بنا دے۔ وارث انسان کے بعد ہوتا ہے، یعنی جیسے مرتے وقت میں موجود کون ہوتا ہے اس کا؟ ہاں، ایک آدمی مر رہا ہے، اس کے پاس کون ہوتے ہیں؟ اس کے وارث، جو اس کی جائیداد کے وارث بنتے، وہی آس پاس ہوتے ہیں نا، دکھا کے لے لو انگوٹھا دستخط لے لو، اس کے آس پاس اس کے وارث، اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ تو آخری وقت میں یہ ہوتے ہیں، تو اللہ ایسے ہی آخری وقت تک آنکھ اور کان میرے سلامت رکھ، یہ مطلب علماء نے ذکر کیا ہے، اور میرے مرنے کے بعد بھی انہیں باقی رکھ میرے لیے، یعنی انہیں ختم مت کر دے، موت تک رکھ کے، مرنے کے بعد بھی میرے جسم میں صحیح سالم میں رہیں جیسے وارث ہوتے ہیں، تو انہیں میرے لیے کیا بنا؟ وارث کی طرح۔ حتی تجعلہما الوارث منی وعافنی فی دینی و جسدی۔ دیکھیے شیخ ابن عثیمین جو بات کہے ہیں وہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے عافیت دیں، میرے دین میں بھی اور میرے جسم میں بھی۔ تو عافیت کہاں ہونا چاہیے؟ کہ اللہ دین، اس میں ساری بیماریاں دل کی آ گئیں اور ساری چیزیں آ گئیں، گمراہیاں، ساری گمراہیوں سے مجھے عافیت دے دے۔ وعافنی فی دینی، نمبر 2 وفی جسدی، اور میرے جسم کو بھی عافیت سے نواز۔ میں باہر پریشانیاں ہوں لیکن آدمی کا جسم محفوظ ہو تو ٹھیک، کیا مسئلہ ہے؟ باہر کی پریشانیاں انسان کو نقصان پہنچا سکتی، اس لیے وہ خطرناک ہے نا۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو کہاں ڈالا گیا تھا؟ فرق کیا پڑا؟ باہر آگ ہے لیکن وہ آگ کیا بن گئی؟ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ تو آگ ہے لیکن ہوا کیا اس سے؟ تو باہر پریشانی ہونے سے کچھ ہوتا نہیں جب تک کہ وہ نقصان نہ پہنچائے۔ اسی لیے قیامت کے دن بعض جنتی نیک ایمان والے لوگ کہیں گے اللہ بعض ہمارے بھائی تھے دنیا میں، نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ اور صدقہ کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے اور عبادات کرتے تھے، دکھ رہے نہیں اللہ ہم کو یہاں پہ؟ وہ لوگ نیک لوگ کہیں گے یہاں کہیں دکھ رہے نہیں ہم کو لوگ۔ اللہ ان لوگوں نے ایسا کیا کیا جو ہم نے ایسا کیا کیا تھا جو انہوں نے نہیں کیا؟ ہم کو یہاں ڈالا تو جنت میں، ان کو جہنم میں ڈال دیا، اللہ ایسا کیوں؟ ضد کریں گے اللہ سے، وہ جنتی لوگ ہیں، اللہ سے ضد کر سکتے ہیں؟ اب اللہ کو راضی کر کے آئے ہیں تو اللہ ان سے کیوں راضی نہیں ہوگا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو اللہ سے ضد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہے کہ جاؤ نکال کے لاؤ ان کو جہنم سے۔ وہ جائیں گے اور جن کی علامات ہوں گی نماز کی تو ان کو جہنم سے نکال کے لائیں گے۔ یہ جو جہنم میں جائیں گے، جہنم کی آگ ان کو جلائے گی؟ جہنم میں جا رہے وہ لیکن نہیں جا رہے، یعنی اس اعتبار سے نہیں جا رہے ہیں کہ سزا ہو،
بلکہ جن کو سزا ہو رہی ہے ان کو نکالنے کے لیے جائیں گے، تو ان کو تو عذاب تھا لیکن ان کو نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی، جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں ہو تو اس کو جہنم بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ لوگ جہنم میں جا کے ان کو لے کے آئیں گے، پکڑ پکڑ کے لانا پڑے گا نا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو ایک ایک کو ڈھونڈیں گے، علامات سے پہچانیں گے۔ یہ نہیں کہ باہر کھڑے ہو کے نام پکاریں گے، ہاں حدیث میں آیا ہے کہ ان کی چہروں پہ سجدوں کے علامات ہوں گی، ان کو دیکھ کے ان کو جہنم سے نکال کے لائیں گے۔ مطلب وہ تو دیکھیں گے نا، ہر ایک کو جا جا کے ڈھونڈیں گے وہاں پہ، یہ ان کی خیر خواہی ہوگی۔ ایسے ایمان والے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی اپنے بھائیوں کو نہیں بھولیں گے، کوشش کریں گے، اللہ سے ضد کریں گے کہ وہ جہنم سے نکلیں۔ تو اللہ باہر کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، حالات کتنے بھی بگڑے ہوئے کیوں نہ ہوں، اگر بندہ اللہ کی حفاظت میں ہو تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو کہا کہ وعافنی فی دینی، اے اللہ میرے دین کو عافیت سے نواز، میرے دین میں عافیت بخش، اور وہ فی جسدی، میرے جسم کو بھی عافیت دے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، دشمنوں سے، زخموں سے، ہر قسم کی مصیبت سے، کیونکہ یہ جسم کیا ہے؟ آخرت کے سفر کے لیے سواری ہے، اسی سے تو سب کچھ کرنے والے، ہم سفر طے کرنے والے، جسم ہی نہیں تو سفر کہاں سے طے کریں گے؟ تو یہ امام حاکم نے اپنی المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح جامع صغیر میں حدیث نمبر 1310 اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 3170 پر شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہوا عافیت۔ نمبر 1 کیا تھی؟ ہدایت۔ نمبر 2 عافیت۔ عافیت سمجھ میں آئی؟ ہر قسم کی برائی، چاہے وہ دینی اخلاقی ہو یا جسمانی یا کسی اور اعتبار سے ہو، ہر قسم کی مصیبت سے بچا، محفوظ رکھ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 3 وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ، اے اللہ تو میرا والی بن جا، ویسے ہی جیسے مجھ سے پہلے جو لوگ گزرے تو ان کا والی تھا، تو ان کا کارساز تھا، ان کا محافظ تھا، ان کے کاموں کا بنانے والا تھا۔ والی یا ولی کس کو کہتے ہیں؟ تولیت، مسجد کے متولی ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ مسجد کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، جہاں کوئی کمی ہو پوری کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا ہے ریپیئر کرتے ہیں، اس میں عبادت کا اور سارے معاملات کا انتظام کرتے ہیں۔ تو وہ ان کے پروٹیکٹر ہوتے ہیں، کس کے؟ مسجد کے، نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں، پرووائڈ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اے اللہ مجھ سے پہلے جتنے لوگ نیک لوگ جو بھی گزرے ان کی تو نے حفاظت کی، ان کی ضروریات پوری کی، ان کو محفوظ رکھا، ان کی سرپرستی کی، ان کی نگہداشت کی۔ اے اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر کے تو میرا بھی والی بن جائے، میرا بھی محافظ بن جائے، میرا بھی کاموں کا بنانے والا بن جائے۔ اللہ سے ہم یہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ تیری حفاظت میں لے لے، تو میری نگرانی کرنے والا ہو جا، میرا مددگار بن جا۔ ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، عربی زبان میں ولی دوست کو کہتے ہیں، محافظ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تو میرا دوست بن جائے، دشمن نہیں۔ اللہ کی دشمنی کتنی خطرناک ہے، اللہ دشمن بن جائے تو ہلاک ہوگا بندہ۔ اور اللہ جب کسی کا دوست بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے دشمنوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے۔ تو اے اللہ تو میرا والی بن جا، ویسے ہی جیسے تو پہلوں کا والی بنا۔ اللہ کس کا والی بنتا ہے؟ اس کے لیے 2 بنیادی چیزیں، ایک ایمان اور دوسرے صالحیت، نیکی، نیک ہونا، صالح بننا، ایمان والا ہونا چاہیے اور صالح ہونا چاہیے، تو اللہ ایسے انسان کا والی بنتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے، کارساز ہے، کس کا؟ ایمان والوں کا، ان کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے۔ سب سے بڑا پرابلم اگنورنس ہے،
جہالت لا علمی، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی. تو اللہ اپنے دوست جس کا اللہ ولی بن جاتا ہے، اللہ اس کو کیا چیز دیتا ہے؟ اس کو اندھیروں سے نکال کے کہاں لاتا ہے؟ اجالے میں، اجالے میں لاتا ہے. اللہ اس کو نور دیتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اولیاء کون ہیں؟ ان کے دوست طاغوت ہیں، اللہ کے سوا بنے ہوئے معبود ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں اجالے سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں. گمراہ رہنما، بت، شیطان اجالے سے نکال کے کہاں لے جاتے ہیں؟ ان کو اندھیروں میں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی لوگ ہیں جو طاغوت کے تابع ہو کر اس کے راستے پر چلے اور اللہ کو چھوڑ دیں، کفر کریں. یہ کیا ہیں؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ جس کا ولی بنتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ اندھیرے سے نکال کے کہاں لاتا ہے؟ اجالے میں. کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کے اجالے میں، شرک کے اندھیرے سے نکال کر توحید کے اجالے میں، بدعات کے اندھیرے سے نکال کر سنت کے اجالے میں، گناہوں کے معصیت کے اندھیرے سے نکال کر نیکیوں کے اجالے میں. کس بنیاد پر؟ کیا پہلی چیز ہونا چاہیے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے. معلوم ہے کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کم سے کم اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آدمی کے پاس ایمان ہونا چاہیے. ایمان نہیں تو اللہ کا دشمن ہے وہ. اللہ کی دوستی پانے کے لیے ایمان چاہیے. نمبر 2، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. اللہ تعالیٰ نے بتایا، سکھایا اپنے نبی کو کہنے کے لیے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا دوست، نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دوست، میرا کارساز، میرا کاموں کا بنانے والا، میرا محافظ اللہ ہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی. کون سی؟ قرآن، جس نے کتاب نازل کی. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ تعالی ولی ہے نیک لوگوں کا. یتولا، وہ کارساز ہے، کاموں کا بنانے والا ہے. کن کا؟ الصالحین، نیک لوگوں کا. یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 196 ہے. ان 2 آیتوں کو اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک انسان اللہ کا ولی بنے اس کے لیے، اور اللہ اس کا کارساز بن جائے، اس کا محافظ اور اس کا مددگار بن جائے. اللہ کی مدد چاہیے، 2 چیز اپنے اندر پیدا کریں. کیا؟ نمبر 1 ایمان، اور دوسرے فاسق مت بن، صالح بن. اور قرآن میں اللہ نے بتایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار، اللہ کے اولیاء، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آخرت میں، موت کے وقت میں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت، غم مت کرو. آگے کا ڈرو مت، پیچھے کا غم مت کرو. کیا ہوتا معلوم نہیں. ڈرو مت، اور جو چھوٹا اس پر غم مت کرو، محرومی پر غم مت کرو، اس سے اچھا ملنے والا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور وہ نہ غمگین ہوں گے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین، کون ہے یہ اولیاء؟ اور اولیاء اللہ کے ولی کسی بادشاہ کے نہیں، حقیقی بادشاہ کے ولی ہیں، اس کے دوست ہیں. یہ کون ہیں وہ لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کر کے زندگی گزارتے رہے. یتقون، برائیوں سے بچتے رہے، کفر شرک سے، گناہ سے، ہر قسم کی برائی سے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. تو ایک ایمان اور دوسرے تقوی. اللہ کا ولی بننے کے لیے 2 ضروری ہے. وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اے اللہ تو میرا کارساز بن جا، والی بن جا، جیسا کہ تو پچھلوں کا والی بنا. کن کا؟ نیک لوگوں کا، ایمان والوں کا.
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ کے حکموں کو تھامے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، قلب کی سطح پر، ایمان کی سطح پر اللہ پر اعتماد رکھو، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کا خیال رکھو۔ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا مولا ہے۔ کون ہے ہمارا مولا؟ ہاں، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا کاموں کا بنانے والا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تو کیسا اچھا ہے مولا اللہ، اور کیسا اچھا ہے وہ مددگار، کیسا اچھا حفاظت کرنے والا اور کیسا اچھا مدد کرنے والا ہے، کیسا اچھا دوست اور کیسا اچھا مددگار۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دل میں، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 2 ہے، اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس آیت کو کہ آدمی کہتا میں دین پہ تو چل رہا، پھر مصیبت کیوں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، کاموں کا بنانے والا، محافظ، مددگار ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ سب جاننے والا ہے۔ تیری پریشانی اللہ کو معلوم ہے، چھپی ہوئی نہیں۔ میں دین پہ چل رہا، اللہ کو نعوذ باللہ معلوم ہے کہ نہیں میں پریشان ہوں، ٹینشن میں ہوں، فائنینشیل ایشو میں ہوں، بیماری میں ہوں، دشمنوں سے خطرہ ہے، اللہ کو معلوم کہ نہیں؟ معلوم ہے، پھر مدد کیوں نہیں آ رہی؟ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے، اس کو معلوم ہے کب مدد بھیجنا ہے، تیرے حساب سے نہیں، اس کے حساب سے۔ بتائیے اگر اللہ تعالیٰ بندے سے کہ تیرے حساب سے چاہیے کہ میرے حساب سے، تو زیادہ اچھا آپشن کیا ہوگا؟ میں بے وقوف ہوں، دنیا کی 50 غلطیاں کرتا ہوں، میرے حساب سے تیرے حساب سے، کیونکہ تو زیادہ جاننے والا ہے، بلکہ سب کچھ جاننے والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ حکمت کا معنی یہ ہے کہ چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا، چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا۔ تو کہا واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہ بڑا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لہٰذا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایمان والا بھی ہوتا ہے اور تقویٰ کا بھی اہتمام کرتا ہے، لیکن پھر بھی مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ پر شک نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے بے یقینی یا بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جاننا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ اللہ کو معلوم ہے میرا پرابلم بھی اور میرا سولوشن بھی، اور کب آنا چاہیے معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیسا آیا؟ عین وقت پہ آیا کہ نہیں آیا؟ بنی اسرائیل گھبرا رہے ہیں، آیا نا فرعون، موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ پکڑے جائیں گے، ہم تو آ گئے فرعون، لیکن آ کے بھی پکڑے گئے نہیں، وہ ڈوب گیا، اللہ نے برابر اپنی مدد بھیجی۔ تو اللہ جانتا ہے کب مدد بھیجنا چاہیے، تو ہم کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، جلدی نہیں مچانا چاہیے، اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ مدد کرے گا، یقین ہونا چاہیے، اللہ سے بدگمانی نہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے؟ انا عند الظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اب جیسا چاہے گمان کرے، اللہ مدد کرے گا تو اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد نہیں کرے گا ایسا لگ رہا، ٹھیک ہے تیرا گمان ویسا تو نہیں کرے گا، تو ہی بولا نا نہیں کرے گا، اللہ کے بارے میں تیرا جیسا گمان ہے ویسا اللہ تیرے ساتھ معاملہ کرے گا، اس لیے اللہ سے کبھی بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے دروس میں جیسا بھی موقع ہوگا انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو ہم نے اس تعلق سے دیکھا عافیت کیا ہے، اور اسی اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے اہل ایمان کا۔ اس درس کی ویب سائٹ کون سی ہے؟ islamiclectures.net پہ آپ لوگوں کو سارے درس ملیں گے انشاءاللہ، اور یوٹیوب وغیرہ پہ بھی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دینی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق دے اور ہمارے قلب کی اصلاح فرمائیں، ہماری زندگیوں کو اللہ تعالی بہتر بنائیں، ہماری اور ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالی عافیت سے رکھے، بیماریوں سے، فقر و فاقے سے اور پریشانی سے اللہ سب کی حفاظت فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔